السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا میگزین پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں علی ارشد۔ ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ 6 سپتمبر کا دن، اس کی اہمیت، اس کی افادیت اور اس کی خصوصیت سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے جو اس سے آگاہ نہ ہو۔ وطن عزیز کا دفاع ہو یا وطن عزیز کو درپیش چیلنجز و خطرات ہوں، 6 سپتمبر کا یوم دفاع کا جو دن ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ ہمارے افواج پاکستان کی لازوال قربانیاں، ہمارے شہداء کی قربانیاں، ہمارے غازیوں کی جرأت کی بدولت آج اس وطن کی آن بان شان سلامت ہے۔ اسی حوالے سے آج کا پوڈ کاسٹ جو ہم نے آرگنائز کیا ہے وہ پاکستان نیوی کے حوالے سے، کہ پاکستان نیوی پاکستان کے دفاع میں، پاکستان کی خدمت میں اور پاکستان بحریہ کو درپیش مسائل، چیلنجز کو کس طرح سے اس کو بروئے کار لاتی ہے، اس کو کیسے سے اس کو اوورکم کرتی ہے، کیسے اس پہ قابو پاتی ہے۔ سر، ویری وارم ویلکم بوتھ آف یو۔ آپ لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ، آپ کو بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا۔ اچھا سر، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ پاکستان نیوی کیسے پاکستان کے دفاع میں اور کیسے آپ سمندروں کے شاہین پاکستان کی سلامتی میں اور اس کے دفاع میں اپنا اور اس کے جو حفاظت ہے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان آرم فورسز میں جیسے پاکستان آرمی، پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی شامل ہیں۔ تو جیسے پاکستان آرمی جو ہماری لینڈ فرنٹیئر کی، اور جیسے پاکستان ایئر فورس ہے تو ہمارے ایئر جو ہماری ہوائیں ہیں ان کی نگہبان ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان نیوی جو سی فرنٹیئر کو دیکھتی ہے۔ تو ہمارا مین مقصد جو پاکستان نیوی کا ہے وہ ہے کہ جو سی فرنٹیئرز ہیں پاکستان کے، اور جو پاکستان کے نیشنل میری ٹائم انٹرسٹس ہیں ان کو سیف گارڈ کرنا۔ تو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے پاکستان نیوی جو ہے ہر وقت ہمہ وقت تیار ہے۔ اور میں اگر آپ کو یہاں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ پاکستان نیوی کی اپنی ایک جد و جہد ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ۔ 1947 میں پاکستان کی انسیپشن کے ساتھ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کو جیسے کافی مشکلات پیش آئیں جب انسیپشن ہوئی، اور جب جس کو کہتے ہیں کہ بٹوارا ہوا، تو اس وقت پاکستان کو جو ریسورسز الوکیٹ ہوئے جو انگلش راج تھا اس سے، تو بہت کم چیزیں پاکستان کے حصے میں آئیں۔ تو نیشنل لیول پہ ایک اسٹرگل تھی۔ اسی طرح ہماری آرم فورسز کو بھی بہت اسٹرگل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت چونکہ ہندوز اور جو انڈینز تھے وہ پریڈومیننٹ تھے، جو برٹش تھے وہ ان کی طرف انکلائنڈ تھے، اور اس انکلینیشن کی وجہ سے انہوں نے میکسیمم ریسورسز جو تھے وہ انڈین سائڈ کو دیے۔ اسی لیے تو پاکستان نیوی کے نے جب سٹارٹ کیا تو ہمارے پاس شاید 2 چھوٹے چھوٹے جہاز تھے، اور مین پاور بھی ہمارے پاس بہت کم تھی، ہمارے پاس کوئی یونٹس نہیں تھے، انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں تھی، ہمارے کافی چیزیں ہم لیک کر رہے تھے۔ اور اگر آپ اس ٹائم کو لیں، اور اس ٹائم کے بعد نیوی نے 1965 میں ایک جنگ میں حصہ لیا جس کے بارے میں ہم لیٹر پارٹ میں شاید بات بھی کریں گے۔ 1971 کی وار میں رہے، اس کے بعد ہم جب کوئی اسٹینڈ آف ہوا تو پاکستان نیوی فور فرنٹ پہ رہی ہے ہمیشہ سے۔ اور ریسنٹلی جیسے آپ نے دیکھا کہ 2016 میں، 17 میں بھی، اور ایون 1921 میں بھی جو انڈین سبمرینز کو جس طریقے سے ہم نے ہمارے جہازوں نے پکڑا، وہ بھی ایک آپ دیکھا ہوگا کہ میڈیا میں کافی زیادہ اس کے بارے میں ہے۔ تو پاکستان نیوی اس پوائنٹ سے جب ہمارے پاس 2 جہاز تھے اور ہمارے پاس کوئی زیادہ آپ کہیں کہ کوئی بیسز نہیں تھیں، اس پوائنٹ سے لے کے آج 20 کیپٹل شپس کے ساتھ ہمارا پورٹنٹ ایئر آرم ہے، ہمارے پاس سبمرین سروس ہے، ہمارے پاس اسپیشل سروسز گروپ ہے، پاکستان مرینز ہیں، ہمارے پاس شپس ہیں، ہمارے پاس میزائل بوٹس ہیں، اور اسی طرح ہم ریجنل سیکیورٹی میں اپنے آپ کو اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ ہم CMF لیول پہ، کمبائنڈ میری ٹائم فورسز کے لیول پہ جو کاؤنٹر ٹیررزم ٹاسک فورس ہیں، جو کاؤنٹر پائریسی ٹاسک فورس ہیں، اور ان سے ہٹ کے اپنے لیول پہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کی صورت میں پاکستان نیوی اس پورے ریجن میں ایک فورس فار گڈ ہے، کہ جو کہ نہ صرف کہ اپنے جو ہمارے سی فرنٹیئرز ہیں ان کو سیف گارڈ کر رہی ہے، بلکہ اس ریجن میں ایک ایسا سیکیورٹی انوائرمنٹ دینے میں ہم کوشش کر رہے ہیں جس سے کہ جو سی ٹریڈ ہے وہ ان انٹرپٹڈ رہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی کہ ٹیررزم کو بھی کنٹرول کرنے میں آپ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو ہم جیسے بات کرتے ہیں کہ سمندر میں آپ خاص طور پہ یہ ٹیررزم کو اور یہ نارکوٹکس کو، منشیات کی اسمگلنگ اور انسانی جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، اس کو جو غیر قانونی اخراج ہے، لائک یہ ڈنکی جس کو کہتے ہیں، اس میں اور اس طرح کے مسائل کو سے ملک کو، اس کی باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کرنے میں پاکستان نیوی کیسے اپنا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی میں اس میں اسپیشلی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا ریجن جو ہے وہ
اسپیشلی وولٹائل ہے. تو انڈین اوشن ریجن ہے اور پھر اس میں جو نارتھ عربین سی ہے, یہ وولٹائل اس لیے ہے. ایک تو یہاں پہ بیلیجرنٹ اسٹیٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے پڑوس میں ایران ہے. میں اگر ویسٹرن کی بات کرتا ہوں, اگر میں ایسٹ کو چھوڑ بھی دوں, اگر انڈیا کو چھوڑ دوں, تو ہمارے ویسٹ پہ ایران ہے. ایران کی ایک نون اینیموسٹی ٹورڈز باقی ریجنل اسٹیٹس, یا ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک اسٹیٹ آف گریڈ لاک ہے جس کے اندر وہ ہیں, ایک ڈیڈ لاک کے اندر ہیں وہ. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسرائیلی غزہ وار کا جو اسپل اوور تھا وہ بھی ایران اور اس ہمارے ریجن کے اندر پڑا ہے. اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا جو ہوتیز جب یمن میں جو انسٹیبلٹی تھی اس کا افیکٹ بھی ہمارے اوپر پڑا ہے. تو میرا خیال ہے جو پاکستان کے ساتھ ملحقہ سمندر ہے, جو ہمارا ایریا ہے, یہ بہت وولٹائل ہے. یہاں پہ جو تھریٹس ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میری ٹائم سیکیورٹی تھریٹس ہیں, وہ اس صورت میں ہیں کہ یہاں منشیات کی اسمگلنگ ہوتی ہے, جس میں مکران کوسٹ استعمال. مکران کوسٹ جنرلی ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جس میں ہماری بلوچستان کی کوسٹ اور جو ایرانین بلوچستان ہے, اس کوسٹ کو کیومولیٹیولی مکران کوسٹ کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ جو ایپی سینٹر آف جو نارکوٹکس ہے, وہ اگر افغانستان کو لے لیا جائے کہ جو اوپیم کی ٹریڈ ہے اور جو حشیش کی ٹریڈ ہے بیسیکلی, یہ وہاں سے ایمینیٹ ہوتی ہے, اور دین یہ نیچے ڈاؤن ساؤتھ میں ایرانین کوسٹ اور پاکستانی کوسٹ کے کچھ چنکس, کچھ ایریاز سے وہاں سے یہ سٹارٹ ہوتی ہوئی پھر نیچے یمن اور پھر ایسٹ افریقہ کے تھرو پھر یہ آگے چلتی ہے. تو یہ منشیات کی اسمگلنگ ایک بہت بڑا ایک مینس ہے, کیونکہ منشیات کی اسمگلنگ سے جو پیسہ آتا ہے وہ پیسہ بلیک منی کی صورت میں پھر دوبارہ آپ ایسے سمجھیں کہ جو ٹیرر آؤٹ فٹس ہیں اس ریجن میں جو ایکٹیو ہیں ان کو فنڈ کرتا ہے. تو اسی طرح یہاں پہ ہیومن اسمگلنگ ہے, یہاں پہ چارکول کی اسمگلنگ ہے, یہ چیزیں بھی یہاں پہ چل رہی ہیں. تو ان کو ڈیٹر کرنے کے لیے, اور اگین گلف آف ایڈن میں ہمارے ایریا میں پائریسی بحری قزاقی جو تھی, جو کہ اپنے عروج پہ تھی 2009-2011 میں, اور اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہاں پہ جو کمبائنڈ میری ٹائم فورسز ہیں, جو یو ایس لیڈ جو کولیشن ہے, جس میں پاکستان ایک بڑا ایکٹیو ممبر رہا ہے, انہوں نے ایک بیک ان 2009 ایک ٹاسک فورس بنائی جس کا کام کاؤنٹر پائریسی تھا, بحری قزاقی کو روکنا تھا. تو پاکستان نیوی اس کو 11 دفعہ کمانڈ کر چکی ہے, پاکستان نیوی. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ بحری قزاقی آلموسٹ نگلیجبل زیرو پہ چلی گئی ہے. تو اس میں ہم نے بہت اپنا جو رول ہے وہ ادا کیا ہے. اس طرح جو کاؤنٹر نارکوٹکس ہے, اس کی بھی ایک ٹاسک فورس ہے جس کو کہتے ہیں CTF 150, وہ بھی یو ایس لیڈ کولیشن کے انڈر ہے. اس کو بھی ہم 13 دفعہ کمانڈ کر چکے ہیں, پاکستان نیوی کمانڈ کر چکی ہے. ہمارے کمانڈ کے انڈر آئی تھنک پورے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان سب کی جو نیویز ہیں وہ آپریٹ کرتی رہی ہیں, اور ہم نے اس ریجن میں جو نارکوٹکس کی اسمگلنگ ہے اس کو ڈیٹر کیا ہے. اس طرح ہیومن اسمگلنگ کو, چارکول اسمگلنگ کو. تو پاکستان نیوی اس طرز پہ اپنے جو آپریشن کرتی ہے, اپنے جو ریجنل اور ایکسٹرا ریجنل فورسز جو ہمارے پارٹنر نیشنز ہیں ان کے ساتھ مل کے. اور اسی طرح میں بتاتا چلوں کہ ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کی صورت میں ہم انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی بہت سے ایسے انیشیٹو ہم لے چکے ہیں جس میں ہم کاؤنٹر پائریسی بھی کرتے ہیں, ہم کاؤنٹر اسمگلنگ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ان میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہیں وہ کچھ پہلو ہیں, میں آئی ووڈ سے کہ کچھ پہلو ہیں جن میں پاکستان نیوی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. اگر اس میں ایڈ کروں تو پاکستان نیوی ود کولیبریشن پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی جو ہے PMSA, اس کے تھرو بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بھی کافی آپریشنز وغیرہ ہوئے ہیں جس میں اسمگلڈ جو نارکوٹکس وغیرہ تھیں وہ کیپچر ہوئی ہیں اور ان کو ٹرانسپورٹ نہیں ہونے دیا. اور اس کے علاوہ پاکستان نیوی کا ایک سینٹر ہے JMICC, جوائنٹ میری ٹائم انفارمیشن کوآرڈینیشن سینٹر, وہ اسی جیسی ہیپننگس کے لیے ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ 26 آئی تھنک 48 ہاں جی ڈپارٹمنٹس ہیں جن کے تھرو انفارمیشن گیدر ہوتی ہے, انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے, اور اس کے تھرو پھر جو ہے وہ انفارمیشن گیدر کر کے تو ڈیزائرڈ ایکشن لیا جاتا ہے کسی بھی اس ٹائپ کی ہیپننگس کے لیے. جی بالکل ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان نیوی کی جدت میں ہمارے ہمسایہ ملک ترکی کا کتنا بڑا کردار ہے, اور وہ کیسے ہماری جو ہے نیوی کی جدت میں اور اس کے آپریشن میں ہمارے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے؟ جی آئی تھنک ہمارے جو آئرن بردرز ہم چائنا کو کہتے ہیں, جیسے تو ترکی بھی ہمارے ساتھ, یا بھی آفیشیلی ترکیہ کہا جاتا ہے, تو ترکیہ کا بھی ہمارے ساتھ بہت کلوز آئی تھنک پرسنل ٹو پرسنل جو ہمارا کانٹیکٹ ہے, جو لوگوں کے ساتھ جو کانٹیکٹ ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور جو نیوی کا اور آرم فورسز کے ساتھ اور اسپیسیفکلی نیوی کا بہت زیادہ کلوز کانٹیکٹ رہا ہے.
ترکی نے ہمیں ابھی اس وقت اگر میں بات کروں تو فریگیٹس میں ہمارا ملگم کلاس ایک فریگیٹس ہیں جو کہ ہم ٹرکی کے ساتھ کولیبریشن میں بنا رہے ہیں. اس کا پہلا جہاز جو بابر تھا وہ پاکستان استنبول میں اس کی لانچنگ اور کمیشننگ کے بعد وہ پاکستان پہنچ چکا ہے, اور اس سیریز کا جو دوسرا جہاز ہے وہ استنبول میں اس وقت بن رہا ہے, PNS خیبر. اور اسی طرح ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے ڈیزائن کے اوپر ہم ترکی کے ساتھ مل کے پاکستان نیوی شپ یارڈ میں ایٹ کراچی ہم 2 شپ بنا رہے ہیں اسی سیریز کے, ملگم سیریز کے, جو ایک ہے PNS طارق اور ایک PNS بدر. تو ہم یہ 4 شپس بنا رہے ہیں. پھر اس طرح ہم ایک جنا کلاس فریگیٹ ہے جو ٹرکی کی کولیبریشن کے ساتھ ہم جس کی ڈیزائننگ سے لے کے انٹل اس کی جو مینوفیکچرنگ ہے اور پھر کمیشننگ سب کچھ پاکستان میں ہوگی, تو وہ بھی ہم ٹرکی کی کولیبریشن کے ساتھ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک فلیٹ ٹینکر ہے PNS معاون, جو شپس کو آؤٹ ایٹ سی فیول دینے میں اور پانی اور فیول اور لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے. وہ شپ بھی ہم نے ترکی کی مدد کے ساتھ یہاں پہ پاکستان میں بنایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اگوسٹا کلاس سبمرینز ہیں ان کی جو اپ گریڈ ہے وہ بھی ہم نے ترکی کے ساتھ مل کے کی ہے. اور ابھی آئی تھنک پاکستان آرم فورسز نے TB2 ڈرونز, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی میں ترکی بہت آگے چلا گیا ہے, تو ہم نے اینڈ دے بین گریشیس کائنڈ انف کہ انہوں نے ہم سے کسی قسم کی کوئی جیسے کہتے ہیں ہمارے لیے ان کے اوپن آرمس کے ساتھ انہوں نے ہمیں لیا ہے, اور ہم کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے انہوں نے بین کی ہو یا کچھ ایسا ایشو ہو ایسا پاکستان کے ساتھ اسپیشلی. تو ہم وہ ڈرونز بھی لے رہے ہیں, اکنجی ڈرون ہم نے لیا ہے, TB2 ڈرون ہم نے لیا ہے, اس کو یوز کر رہے ہیں ہم. اینڈ آئی تھنک یہ جو کولیبریشن ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بڑھے گی اور پنپے گی. اس ٹائم ہمارے ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں کا بہت شدت سے ہمیں سامنا ہے, تو کیسے پاک بحریہ کو بھی ان مسائل کا سامنا رہتا ہے؟ کیا موسمیاتی تبدیلیاں, کیا سمندری طوفان یا اس طرح کے کلائمیٹ اتار چڑھاؤ جو ہے موسم کا, وہ آپ کے معاملات پہ بھی اتنا ہی اثر انداز ہوتا ہے جتنا ایک عام آدمی کی زندگی پہ متاثر ہو رہا ہے, جیسے ملک کو وہ یونینیمسلی متاثر کر رہا ہے؟ جی بالکل, آپ درست فرما رہے ہیں. جو کلائمیٹ چینج ہے آئی تھنک وہ اس نے افیکٹ کیا ہے ڈیلی لائف کو, چاہے کانٹیننٹل سائڈ پہ ہو یا پھر سی ورڈ سائڈ پہ. آئی تھنک سی ورڈ سائڈ پہ اس کا افیکٹ زیادہ پڑا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو موسمی تغیرات ہیں ان کی وجہ سے جو پیٹرنز ہیں, جو سی کے پیٹرنز ہیں وہ چینج ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے جو ہمارے آپریشنز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو سائیکلونز آ رہے ہیں, جو مور فریکوینٹ ہو رہے ہیں سائیکلونز, ان کے آنے کی وجہ سے اکثر ہمیں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کرنے پڑتے ہیں. وہ بھی کافی ڈینجرس, کافی خطرناک آپریشنز ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے پڑتے ہیں, وہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہماری بلو اکانومی ہے اس میں جو فشنگ ہے وہ ایک بگ کنٹریبیوٹر ہے. تو جو فشنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی ان طوفانوں کی وجہ سے, ایکسٹریم سی اسٹیٹ ویدر کی وجہ سے اس کو بھی ڈنٹ پڑتا ہے. تو یہ بھی افیکٹ ہے جو کہ آئی تھنک میری ٹائم نیچر کے ہیں جو ہم برداشت کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بہت بڑا طوفان ہے, اگر وہ لینڈ فال کرتا ہے تو اس لینڈ فال کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں HADR مشنز, ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ اینڈ ڈیزاسٹر لیو. تو ہیومینیٹیرین اسسٹنٹ اور ڈیزاسٹر لیو مشن جو ہے نیوی کو وہ بہت زیادہ آئی تھنک کرنے پڑ رہے ہیں اوور پیریڈ آف ٹائم. اینڈ آئی تھنک مس جویریہ اس کے بارے میں بھی کچھ آئی تھنک مزید بتا سکتی ہیں آپ کو. جی ہم سب سے زیادہ امپیکٹ پاکستان نیوی پہ اس کا اسی طرح ہے کہ HADR مشنز ہمارے انکریز ہو گئے ہیں. جتنے فلڈز آتے ہیں پاکستان نیوی سب سے پہلے ڈپلائڈ ہوتی ہیں ان کو ایڈ پہنچانے کے لیے, سپورٹ پہنچانے کے لیے. نہ صرف ہمارے اسٹیٹ کے اندر بلکہ انٹرنیشنلی بھی. سری لنکا میں فلڈ آیا, پاکستان نے HADR مشن کیا, وہاں پہ ان کو گورنمنٹ کو ہیلپ کی ایڈ پہنچانے میں. اس طرح جو پاکستان نیوی کا کردار ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے افریقن ریجنس میں, جہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ڈراؤٹ وغیرہ آ جاتا ہے, ڈراؤٹ وغیرہ ہے, اس کی وجہ سے اس پہ بھی پاکستان ایڈ پہنچاتا ہے, HADR مشنز کرتا ہے آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ ایز ویل, انٹرنیشنلی بھی. پاکستان نیوی کا بڑا اسٹرانگ. رائٹ, گریٹ. پاکستان نیوی کا کردار اور اس کی خدمات ہم سے کہیں سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے. ایک لازوال قربانیاں, ایک لازوال خدمات ہیں. 1965 کی وار میں پاکستان نیوی کا کیسا رول تھا, کیا میجر جو وہاں پہ چیلنجز تھے اور کیسے وہ کامیابیاں حاصل کی گئیں, اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. جی پلیز. آئی تھنک 1965 وار میں سب سے زیادہ کامیابی تو اگین پاکستان آرم فورسز کو کامیابی ملی 1965 وار میں, جیسا کہ آپ ہمیں پتہ ہے. لیکن پاکستان نیوی اس طرح سے زیادہ کامیاب قرار پائی کیونکہ انڈین نیوی کو ڈسپائٹ کہ ہم نے ان کو جا کے پرووک بھی کیا کہ وہ میدان میں آئیں, بٹ وہ میدان میں آنے سے انکاری ہوئے.
اس میں آپ کو نے سنا ہوگا آپریشن دوارکا تھا. آپریشن دوارکا بیسیکلی ایک دوارکا کے اوپر ایک ریڈار اسٹیشن تھا جس کے اوپر بمباری کی تھی ہمارے 7 جہازوں نے جا کے, لیکن مقصد اس کا اس ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنا نہیں تھا. آف کورس وہ ایک سرویلنس کے لیے استعمال ہو رہا تھا وہ جگہ, لیکن اس کا مین مقصد تھا کہ ان کو پرووک کر کے ان کو باہر نکلنے پہ مجبور کیا جائے تاکہ وہ کسی فائٹ میں آئیں. ہاؤیور انڈین نیوی تھرو آؤٹ اپنے بیسز کے اندر رہی, اور آپ کو پتہ ہوگا کہ 1965 میں ہمارے پاس سبمرینز تھیں, ہم سبمرین آپریٹ کر رہے تھے, انڈین نیوی کے پاس سبمرینز نہیں تھیں. تو ہماری سبمرین فورس سے بھی ڈرتے ہوئے, چونکہ ہماری سبمرین جو ہے وہ ان کی جو پورٹس تھیں ان کے سامنے ڈپلائڈ تھیں, تو ہم چاہتے تھے کہ وہ باہر آئیں اور ہم سے آ کے وہ لڑیں, لیکن انڈین نیوی تھرو آؤٹ باٹل اپ رہی اپنی بیسز میں اور ہمارے سامنے نہ آ سکی. ڈر کے اندر دبے رہے, ان ادر ورڈز ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا سر, پاکستان نیوی ہماری سمندری حدود اور علاقائی خود مختاری میں کیسے اپنا کردار ادا کر رہی ہے, کیسے ہم اپنا لوہا منوا رہے ہیں؟ جی, آپ اگین جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پورے ایریا میں ہمارے پڑوس میں ہمارا ایک وولٹائل ریجن ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بہت بڑا ملک ہے جو ہمارا ایڈورسری ہے انڈیا کی صورت میں, اور انڈیا کا بہت بڑا فورس بلڈ اپ ہے. ہمارا اس کے ساتھ جو نومیریکل جو ایڈوانٹیج ہے وہ ان کا ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کی اکانومی بہت بڑی ہے. ہم ان کے ساتھ کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نومیریکلی ان کے ساتھ مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ہاؤیور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو پاکستان نیوی ہے وہ پرفیکٹ اینیکڈوٹ ہے, پرفیکٹ اینٹی ڈوٹ ہے ٹو انڈین ہیجمنی ان دس ریجن. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو کہ انڈین نیوی کی, انڈین اور انڈین نیوی کی جو ہیجمنی ہے اس کو اگر کوئی چیلنج کر رہا ہے اس ریجن میں تو وہ پاکستان نیوی ہے. ہم نہ صرف کہ اس ریجن میں جہاں جہاں پہ انڈین ہیجمونک ڈیزائنز کے ساتھ وہ جا رہے ہیں, ہم ان کو وہاں پہ چیلنج کر رہے ہیں. اپنے ایریاز, اپنے جو ہمارے جو انٹرسٹ ہیں, جو اپنے جو ہمارے سی فرنٹیئر کے انٹرسٹ ہیں ان کو ہم سیف گارڈ کر رہے ہیں. اگر آپ نے آئی ڈونٹ نو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہمارا کانٹیننٹل شیلف ہے اس کے ایکسٹینشن کے لیے بھی پاکستان نیوی نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا ہے, اور جو نارملی 200 ناٹیکل مائل کا ہمارا ایزی ہوتی ہے اس کو اب ہم نے بڑھا کے 350 ناٹیکل مائل تک لے کے گئے, اس کو بھی اسپیئر ہیڈ کیا نیوی نے. اور اس طرح ہم کوئی اسپیس سیڈ نہیں کرتے کسی بھی ریجنل کسی فورم کے اوپر, کسی اور ایکسٹرا ریجنل فورم کے اوپر. ہر جگہ پاکستان نیوی موجود ہے اور وہ ہم پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں اس کو سیف گارڈ کر رہی ہے. رائٹ, گریٹ. اچھا سر, این ادر سائڈ جو ہے یہ سی ایک پوری ایک ٹریڈ ہے, ایک ٹریڈ ورلڈ ہے, ایک بہت بڑی صنعت بھی ہے جس کو ہم بلو اکانومی کا نام بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی ترقی میں اور پاکستان کی اکانومی میں اس کا کیسے شیئر ایڈ ہو سکتا ہے, اور کیسے ہم پبلک کو یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی صنعت ہے اور ایک بڑی فروٹفل صنعت ہے جس سے ہم پاکستان کی ترقی میں اس کو جو ہے نا ایک سازگار بنا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں؟ بالکل, آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو بلو اکانومی ہے وہ دنیا میں اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے کہ بیسیکلی بلو اکانومی کیا ہے, یہ ایک سسٹینیبل یوز آف سی ریسورسز ہے. اور لوگوں نے جو سمندر کے اندر جو اکنامک اس کا جو پوٹینشیل ہے سمندر کا, اس کو سمجھتے ہوئے بلو اکانومی پہ فوکس کرنا شروع کر دیا ہے. میرا خیال ہے اس میں ہمارا جیسے فشری, ہماری جو فش ریسورسز ہیں, جو سی بیڈ ہے اس کو جو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس طرح ہمارا جو کوسٹل ٹورزم ہے, یہ کچھ ایونیوز ہیں. اسی طرح شپ بلڈنگ ہے. میرا خیال ہے اس چیز کو ہم, یہ شپ بریکنگ انڈسٹری ہے بہت بڑی. اگین ریجن میں ہمارے پاس کئی مثالیں ہیں بنگلہ دیش کی صورت میں, اور کئی ایسے ملک ہیں جہاں پہ جو شپ بلڈنگ اور شپ بریکنگ انڈسٹری ہے اس نے بہت بوم کیا ہے. تو آئی تھنک ہمارا چونکہ ہم کانٹیننٹل مائنڈ سیٹ ہے ہمارا, بیکاز کہ جو میری ٹائم اویئرنیس ہے امنگس ماسز وہ کم ہیں, تو ہم شاید ابھی تک بلو اکانومی کے پوٹینشیل کو شاید سمجھ نہیں پائے. ہاؤیور آئی بلیو کہ جو اگر ہم بلو اکانومی کو ایسے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں جیسے یہ 5th پروونس ہے ہمارا, جو سی کا ایریا ہے, ہماری EEZ جو ہمارا ایکسکلوسیو اکنامک زون, اور جو ایکسٹینڈڈ ہمارا جو کانٹیننٹل شیلف ہے, یہ فرام ہمارے جو ہماری کوسٹ لائن ہے اس سے 350 ناٹیکل مائلز ڈاؤن ساؤتھ, یہ ہمارا 5th پروونس ہے. تو اگر ہم اس کے اکنامک پوٹینشیل کو ہارنس کر سکیں تو ہماری اکانومی میں آئی تھنک ونڈرز لا سکتے ہیں. آئی تھنک اس پہ مس جویریہ بھی بات کر سکتے ہیں. میرا خیال اس پہ ہمیں بہت ساری بڑی لمبی ٹاک کرنے کی ضرورت ہے, میری ٹائم انڈسٹری پہ اسپیشلی, کیونکہ یہ ایک نگلیکٹڈ سیکٹر ہے. ہم اس ضرور نا تھوڑا اس کو تھوڑا آپ بریف کیجئے کہ اس پہ کیسے ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. میری ٹائم انڈسٹری یا جو نیول انڈسٹری یا میری ٹائم انڈسٹری اگر کہیں تو
یہ ایسی انڈسٹری ہے کہ اس سے اگر ہم اسے سینٹرل انڈسٹری بنا لیں تو اس سے ہمارے اور انڈسٹریز کو بھی بینیفٹ ہو سکتا ہے. جیسے ایک ویسل بنانے میں, ایک شپ بنانے میں بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں, الیکٹرانک, میٹل, پائپس ایٹسیٹرا. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ جو ہماری ادر انڈسٹریز کو بھی بوسٹ کر کے اکنامک پراسپیرٹی کی طرف اسٹیٹ کو لے جا سکتی ہے. اگر ہم ایگزامپل لیں اس میں ساؤتھ کوریا کی, تو ساؤتھ کوریا نے اپنی میری ٹائم انڈسٹری کو سینٹرل انڈسٹری بنایا, جس کی وجہ سے اوور آل پراسپیرٹی ہوئی اس اسٹیٹ میں. پاکستان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, بٹ انفارچونیٹلی ہم ذرا میری ٹائم اویئرنیس کی قلت کی وجہ سے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. باقی ہمارا کراچی شپ یارڈ وغیرہ ہے جس کو ہم ابھی بھی وہ حالانکہ اس کی لمیٹیشنز ہیں, اس آئی تھنک 26,000 ٹن سے زیادہ ویسل بلڈ نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی ہم اسے پورا یوٹیلائز کریں. ہمارے میزائل بورڈس جلالت اور باقی میزائل بورڈس وہاں پہ کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں. PNS اسلت ود ہیلپ آف چائنا ہم نے وہاں کنسٹرکٹ کیا ہے. PNS معاون ود ہیلپ آف ٹرکی ہم نے وہاں پہ کنسٹرکٹ کیا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم یوٹیلائز کریں. ایک اور چیز اس میں کہ ہمیں گوادر کی اسٹریٹجک لوکیشن کو یوز کر کے وہاں پہ اگر ہم شپ ریپیئرنگ یارڈ بنا لیتے ہیں تو وہ نہ صرف جو ٹریڈ جو ملک وہاں سے گزرتے ہیں ان کو ہیلپ ہوگی, بلکہ بہت زیادہ ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے. اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہم اسٹیٹ کی اکنامک پراسپیرٹی بلکہ وہاں کے جو لوکلز ہیں, وہ جو لیبرز ہیں, ان کے لیے بڑی ایک اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اور ان کے لیے بہت بینیفٹس ہیں اس چیز کے لیے. تو آئی تھنک وی ہیو ٹو یوٹیلائز اسٹریٹجک سگنیفیکینس آف گوادر, اور وہاں پہ ہمیں ایک شپ ریپیئرنگ یارڈ بنانی چاہیے. گریٹ. اچھا سر, انڈیا جیسے GCCI کے ساتھ تعلقات بڑے وہ بڑھا رہا ہے, مضبوط کر رہا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی پر اس کے کوئی اثرات مرتب ہوں؟ آئی تھنک میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. اسٹیٹس جب انٹریکٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے مفادات ہوتے ہیں, ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں جس کے اوپر ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ انڈیا ایک بڑی اکانومی ہے, ایک بڑا ملک ہے. بہت زیادہ لیبر فورس ہے جو کہ GCC میں کام کر رہی ہے. انڈیا کو آلریڈی کر رہی تھی, ان کا یہ لنکیجز آلریڈی ایگزسٹ کرتی تھیں. ابھی چونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے, اور ساتھ میں جو ویسٹ ہے, گریٹر ویسٹ ہے, اس نے بھی گریٹ پاور کمپٹیشن کی وجہ سے انڈیا کو امبریس کر لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی کاؤنٹر ویٹ ہے ٹورڈز چائنا. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمارے جو پارٹنرز ہیں اور جو ہمارے برادرلی کنٹریز ہیں GCC میں, تو ان کے جو اکنامک انٹیگریشن ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ وہ نیچرل ہے. تو ہمیں اس سے اتنا ڈٹر ہونے کی ضرورت آئی پرسنلی سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہماری اپنی جو کولیبریشن ہے ان کے ساتھ اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, جو کہ ہم بڑھا رہے ہیں. آئی تھنک اس وقت بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پاکستان نیوی کے انسٹیٹیوشنز کے اندر جو ہمارے GCC کنٹریز ہیں اس کے بہت زیادہ آفیسرز ہیں جو ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے ہیں. ہماری نیول اکیڈمی کے اندر, ملٹری اکیڈمی کاکول میں, یا آپ رسالپور میں لگا لیں. اس کے علاوہ ہمارے جو مڈ کورس لیول پہ جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ جو کورسز کرا رہے ہیں وہاں پہ, ہمارے جو وار کالجز ہیں وہاں پہ, ہمارا جو نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہے وہاں پہ, جو برادرلی کنٹریز ہیں ان کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں, جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. یہ وہ مین پاور ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ڈیسیژن میکنگ جو بلٹس ہیں ان پہ جا کے بیٹھتے ہیں. تو وہ وی ہیو دیٹ کائنڈ آف برادرلی جو کنیکشن ہے GCC کے ساتھ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اور ہمیں آئی تھنک اوبلیویس نہیں رہنا چاہیے اس چیز سے, اور اپنی کولیبریشن کو مزید بڑھانا چاہیے. اور جو پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہے وہ ہمارا اس کو مزید فوسٹر کرنے کی ضرورت ہے. ہاؤور اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز اٹس کوائٹ نیچرل کہ ایک بڑا ملک ہے, بڑی اکانومی ہے, اس نے انٹیگریٹ ہونا ہے ایک اور بڑی اکانومی کے ساتھ, وہ تو ہوگا. لیکن ہمیں اپنا جو کولیبریشن ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے آئی تھنک. اور میرا خیال ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو ہے وہ کافی انکلائنڈ ہے. آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ ہماری جو ہماری ایفرٹس ہیں ٹورڈز فوسٹرنگ مچ مور کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ ٹورڈز GCC وہ کافی زیادہ ہیں گورنمنٹ لیول پہ. اینڈ آئی تھنک اسی کو ہمیں سسٹین کرنے کی ضرورت ہے. گریٹ. اچھا, میرا آپ دونوں سے مشترکہ سوال ہے کہ آپ میری ٹائمز سینٹر آف ایکسلنس میں ریسرچ کو بھی دیکھ رہی ہیں اور بہت اچھے ریسرچر بھی ہیں, اور پاکستان نیوی کو بحری شاہین ہونے کے طور پہ اور سمندروں کا شاہین, سمندروں پہ قابض ہونے کے طور پہ کس طرح کے چیلنجز کا سامنا ہے, اس کو تھوڑا آپ ذرا ڈیٹیل میں بیان کر سکیں آپ دونوں. تو آپ سے یہ میرا دونوں سے سوال ہے. میرے خیال ہے ہم آئی تھنک ہماری جو ٹاک کے دوران ہم نے جو باتیں کی ہیں, جو میری ٹائم سیکورٹی چیلنجز ہیں, آئی تھنک وہ دے آر دا سیم چیلنجز جو کہ پاکستان نیوی کو درپیش ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری اکنامک اسٹیٹ ہے کنٹری کی,
اس کی وجہ سے آئی تھنک ایک کافی اسٹریچ ہے جو کہ ہمارے آپریشنس پہ, ہمارے جو ڈے ٹو ڈے ورکنگ ہے, ہماری ایکوزیشنس پہ وہ ہے. ایک تو ایک آئی تھنک ایک اکنامک ہارڈ شپ جو کہ کنٹری کے اوپر ہے, اس کو آئی تھنک وی آلسو شیئر اس پلائٹ کو. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک ہمیں جن سے کمپیٹ کرنا ہے انڈیا کی صورت میں, ہمارے پڑوسی ملک کی صورت میں, اس کی نیوی کے ساتھ ہمیں ایک ایج کے طور پہ ہمیں ایک ایج مینٹین کرنی ہے, یا ایٹ لیسٹ ایک ڈیٹرنٹ پوسچر مینٹین کرنا ہے, جس سے کہ ہم وار کو ڈیٹر کر سکیں, اور اگر ان کیس ہمارے پہ وار مسلط کی جاتی ہے انڈیا کی طرف سے, ہمارے پڑوسی ملک کی طرف سے, تو پھر ہم اس کو ایک مؤثر طریقے سے اس پہ جواب بھی دے سکیں. تو آئی تھنک اس فورس ڈفرینشیل کو میٹ کرنا وہ آئی تھنک ایک چیلنج ہے ہمارے لیے, کہ اس کو کیسے کیا جائے, کیسے پالیسیز, کیسی اسٹریٹجیز بنائی جائیں جن اسٹریٹجی کے تحت ہم ان کی جو اکنامیکل جو ان کی کوانٹیٹیو ایج ہے اس کو کس طرح سے ہم بریچ کر سکیں. اور اسی طرح سے جو کوالٹیٹیو ایج ہے, بیکاز اب ویسٹرن جو ملک ہیں انہوں نے انڈیا کے لیے اپنی ٹیکنالوجی اوپن کر دی ہے, تو اب وہ کوالٹیٹیو ایج کی طرف بھی جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. ہمیں اس کوالٹیٹیو ایج کو بھی میٹ کرنا ہے. آئی تھنک یہ ایک چیلنج ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ریجنل سیکیورٹی چیلنجز ہیں, جو ایرانین اسرائیلی رائیولری ہے اس کا فال آؤٹ ہے, جو یمن میں جو وار ہے اس کا جو فال آؤٹ ہے, جو جی سی سی کی اسرائیل کے ساتھ ٹینشنز ہوتی ہیں, ایران کے ساتھ ٹینشن ہوتی ہیں, اس کا فال آؤٹ. وی بینگ ہم ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے یہ سب کچھ ہمارے بیک یارڈ میں ہوتا ہے, ہمارے نیبرہڈ میں ہوتا ہے. آئی تھنک ان ٹینشنز کو, ان مسائل کو مینیج کرنا, آئی تھنک یہ ہمارے لیے ایک بگر چیلنج ہے. اسی طرح جو یہ نارکوٹک اسمگلنگ ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے, ایٹ لینتھ ڈسکس کیا ہے, ویری قزاقی ٹو این ایکسٹینٹ, ہیومن اسمگلنگ, اس طرح کے چیلنجز ہیں آئی تھنک جو نیوی کو درپیش ہیں. لیکن الحمدللہ وی آر گیئرڈ اپ, اور انشاءاللہ ہم ویل پروو ایکول ٹو دا ٹاسک. Would you like to add something? انڈین اوشن ریجن جو ہے وہ اٹ سیلف اسٹریٹجیکلی بہت سگنیفیکنٹ ہے, اور اس کے علاوہ جو میجر پاور کمپٹیشن ہے انڈین اوشن میں بیکاز آف یو ایس کے جو زیادہ فوکس ہے انڈین اوشن ریجن کی طرف, پھر چائنا کا یو ایس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ان سب چیزوں سے انڈین اوشن ریجن ہسٹوریکلی بھی سگنیفیکنٹ تھا, اب پاور کمپٹیشن سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہو گیا. اور اس میں جو میجر پاکستان کو ہے تھریٹ کا سامنا, وہ جو ہسٹوریکل رائیول ہے انڈیا اسی سے ہے. بٹ سر نے جیسے کہا کہ پاکستان میں بی لیس ان نمبرز فرام انڈیا بٹ ناٹ ان لیس ان کیپیبلٹی. اس کا ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں جو سب مرین ڈیٹیکٹ ہوئی ہیں, پاکستان نیوی نے سب مرین ڈیٹیکٹ کی, وہ شو کرتا ہے کہ پاکستان نیوی از ناٹ ایٹ آل لیس ان کیپیبلٹی فرام انڈیا. اور اس کے علاوہ ہسٹوریکلی جنگوں میں بھی پاکستان نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ بے شک نمبر کم ہے لیکن کیپیبلٹی میں پاکستان پوری طریقے سے کمپیٹ کر رہا ہے انڈیا کے ساتھ. اور اس کے علاوہ نان ٹریڈیشنل تھریٹس ہیں, وہ تو جیسے کلائمیٹ چینج سے ریلیٹڈ, باقی اسمگلنگ, نارکوٹکس, یہ ساری چیزیں, پائریسی, ان کو بھی اچھی طریقے سے پاکستان ٹیکل کر رہا ہے. گریٹ. اچھا سر, اس بحری خطے میں پاکستان کے حوالے سے چین کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک چین کا کردار کافی کنسٹرکٹیو رہا ہے. جیسے اگر ہم پاکستان چائنا فرینڈشپ کے حساب سے اگر بات کریں تو چائنا کی جو انویسٹمنٹس ہیں ان سی پیک, اینڈ اسپیشلی ان ٹرمز آف, اگر میں نیوی کی بات کروں یا میری ٹائم اینگل کی بات کروں, تو جو گوادر کی آپریشنلائزیشن ہے آئی تھنک وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح اب جو چائنیز نیوی کا جو بڑھتا ہوا فٹ پرنٹ ہے, میں یہاں بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے بحری قزاقی کو کنٹرول کرنے میں, جو کہ اپنی پیک پہ تھی 2009 میں, جیسے ہم نے اپنا رول پلے کیا, تو چائنیز نیوی نے بھی اپنا رول پلے کیا. آج بھی اس وقت بھی آئی تھنک 2009 سے لے کے آج تک ایک چائنیز نیوی فلوٹلا ہے جو تھرو آؤٹ اس ریجن میں رہتا ہے, پیورلی بحری قزاقی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اپنی شپنگ کو, اور جو نیوٹرل شپنگ ہے اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک جو چائنیز نیول پریزنس ہے وہ ایک تو فورس فار گڈ ہے یہاں پہ اس ایریا میں, یہ میری ٹائم سیکیورٹی کے جو تھریٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہے. اینڈ ان دا مین ٹائم آئی تھنک جو انڈو پیسفک جو اسٹریٹجی ہے یو ایس کی, اور جو اس طرح فوکس ہو رہا ہے یو ایس کے اوپر, یو ایس کا انڈین اوشن کے اوپر, اور دین انڈین ہیجمونک ڈیزائن اس ایریا میں, تو آئی تھنک چائنا از اے کاؤنٹر ویٹ ٹو دا ایمبیشنز آف آئی تھنک مینی کنٹریز ود ناٹ good or positive designs for the Indian Ocean. So I think Chinese presence it should be welcomed in this area because बहुत extra regional forces ہیں یہاں پہ already, تو it would be a force for good. Great. چائنا کے اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان کے ساتھ ہمیشہ,
اور پاکستان کی پرٹیکولرلی نیول کیپیبلٹی انہینسمنٹ میں بھی چائنا کا کافی رول ہے. جیسے ہماری جو ٹائپ 54 کلاس فریگیٹس ہیں وہ 4 ہم نے ایکوائر کی ہیں ود دا ہیلپ آف چائنا. اور اس کے علاوہ ابھی ہماری 8 ہنگور کلاس سب مرینس انڈر کنسٹرکشن ہے ود چائنا، جس میں سے ایک اپریل 2024 میں لانچ بھی کر دی گئی فار سی ٹرائل. تو اس طرح سے پاکستان نیوی کی کیپیبلٹی انہینسمنٹ کے لیے بھی چائنا کا بڑا اہم کردار ہے. رائٹ. اچھا سر، آپریشن دوارکا کیسے پاکستان بحریہ کی اہمیت کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کر؟ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی اس کے اوپر کہ 1965 وار میں پاکستان نیوی چاہ رہی تھی کہ ہم انڈین نیوی کے ساتھ ایک شو ڈاؤن میں جائیں، اور اس کے لیے ہم نے ایک ریڈار اسٹیشن تھا جس کو چوز کیا جو کہ دوارکا میں تھا. مین مقصد اس ریڈار اسٹیشن کو ہٹ کرنا شاید نہیں تھا، مین مقصد اس آپریشن کا تھا کہ انڈین نیوی کو مجبور کیا جائے کہ وہ باہر آئیں. اور چونکہ اس وقت ہمارے پاس سمرین فورس بھی تھی اور ہماری سمرین بھی وہاں پہ ڈپلائڈ تھی، تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے ساتھ ایک شو ڈاؤن میں جائیں. ہاؤیور انڈین نیوی ریمین باٹلڈ اپ، وہ اپنی پورٹ سے باہر نہیں آئے، اور 1965 میں جو پاکستان نیوی تھی وہ رینڈ سپریم ان دا واٹرز آف عربین سی اینڈ انڈین اوشن ریجن. سو آئی تھنک اس کی سگنیفیکنس آپریشن دوارکا کی یہ بھی ہے کہ اس آپریشن کے ساتھ جو ہماری دھاک تھی وہ دشمن کے اوپر بٹھا دی گئی، اور دشمن نے ہمیں 1-on-1 جو نیوی ٹو نیوی جو ایک وار تھی، بیٹل تھی، اس میں آنے سے انکار کیا. رائٹ. تو سر عربین سی، اس کے ارد گرد جو ہے وہ کلچر، اسلام کا پھیلاؤ، اور یہ جو خطہ ہے سی کا، اس کے حوالے سے جو ہے ہماری کیا جو ہے وہ کنٹریبیوشنز رہی ہیں، اور یہاں پہ ہم نے کیسے اپنا رول پلے کیا؟ آئی تھنک آپ دیکھیں سنس 1947 جب سنس انسیپشن آف پاکستان، آئی تھنک پاکستان نیوی نے یہاں پہ اس ایریا میں رہتے ہوئے کافی، اگین جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہماری جو کنٹریبیوشن ٹورڈز میری ٹائم سیکیورٹی رہی ہیں اس ریجن میں ایٹ لارج، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جتنے بھی میری ٹائم سیکیورٹی تھریٹس تھے، چونکہ اس کو گلوبل کامنس کہا جاتا ہے، سمندر کو گلوبل کامنس کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ہر کسی کی جو ٹریڈ ہے، ہر ملک کی جو ٹریڈ ہے وہ سمندر پہ اپلائڈ کر رہی ہے. ہماری اپنی ٹریڈ جو 80% وہ سی بورن ہے، تو اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم نے پاکستان نیوی نے ہمیشہ کوشش کی اور ہم فور فرنٹ پہ رہے. اسی طرح اگر کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہے، جیسے 2015 میں جب یمن میں حالات خراب ہوئے تو وہاں پہ جب لوگ اسٹینڈ ہوئے تو پاکستان نیوی تھی جس نے اپنے جہاز بھیجے اور وہاں سے ہم نے لوگوں کو ایویکویٹ کیا. وہاں سے وہ نہ صرف ہمارے پاکستانی لوگ تھے، اس میں انڈین بھی، اس میں بنگلہ دیشی، بنگالی بھی تھے. تو دیر آر مینی پیپل کہ جن کو پاکستان نیوی نے وہاں سے ایویکویٹ کیا. اسی طرح ایک آئی تھنک ایک شپ تھا بیک ان 2012 جو کہ اسٹینڈ ہو گیا تھا. وہاں پہ اس کے اوپر لوگ تھے، اس کا جو اونر تھا وہ اس کو اون نہیں کر رہا تھا، اینڈ دا شپ واز اباؤٹ ٹو بی ڈراؤن. اس کو بھی جو لوگوں کو جو وہاں پہ ریسکیو کیا گیا، تو وہ پاکستان نیوی کا ایک شپ تھا، وہ اس نے وہاں پہ جا کے اس کو ریسکیو کیا. اسی طرح ابھی آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر ایک بہت بڑا زلزلہ آیا تھا ٹرکی میں اور سیریا میں، تو پاکستان نیوی کے جہاز تھے جنہوں نے آئی تھنک سیرین سول وار 2011 میں اسٹارٹ ہوئی ہے، اس کے بعد اگر کسی شپ نے اگر سیرین پورٹس میں انٹر کیا تو وہ پاکستان نیوی کے شپس تھے. ہم وہاں پہ ان کے لیے ایڈ لے کے گئے. ٹرکی میں اگر زلزلہ آیا تو وہاں پہ ہمارے شپس ایڈ لے کے گئے. افریقہ میں اگر ڈراؤٹ، وہاں پہ ایک بہت زیادہ ڈراؤٹ کی ایک سچویشن پیدا ہوئی تو ہم وہاں پہ ان کے لیے آئی تھنک 1000 ٹنس رائس لے کے گئے. تو پاکستان نیوی جو ہے نہ صرف کہ اپنے جو ٹریڈیشنل رولز ہیں وہ پلے کر رہی ہے، بلکہ کوئی بھی اس طرح کی ایمرجنٹ اگر پرابلم آتی ہے، مسئلہ آتا ہے جو کہ بیونڈ دا کال آف ڈیوٹی ہے، تو اس میں بھی ہم فور فرنٹ پہ رہتے ہیں. رائٹ. گریٹ. اچھا سر، بلو اکانومی کی بات کرتے ہیں تو بلو اکانومی ایک نیا سبجیکٹ ہے، ایک بہت بڑی انڈسٹری، ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. اس میں اگر ہم اس کو اکیڈیمیا کی طرف لے کے آئیں تو کیسے بلو اکانومی کی جانب ہمارے طلباء، ہماری اکیڈیمیا، ہمارا ایکڈیمک سیکٹر اس طرف مائل ہو سکتا ہے، اس طرف راغب ہو سکتا ہے، اور اس کو بینگ اے سبجیکٹ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو میری ٹائم اویئرنیس ہے وہ امنگس ماسز وہ مسنگ ہے. ہم کانٹیننٹل ایک مائنڈ سیٹ ہے ہم لوگوں کا. ہمارے جو پاپولیشن سینٹر ہیں پنجاب اور کے پی کے، وہ سمندر سے دور ہیں. مطلب مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے میں کہ جب میں نے پاکستان نیوی جوائن کی تو آئی واز 17 years old اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم کہ جب میں نے سمندر کو دیکھا. تو بیکاز آئی بلانگ ٹو پنجاب، فرام پنجاب، اینڈ
میرا خیال ہے ایسا ہی 80% لوگ ایسے ہیں جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں، میکسیمم لوگ ایسے ہیں اپنی زندگی میں جنہوں نے سمندر نہیں دیکھا. تو جنہوں نے سمندر دیکھا نہیں وہ اس کا جو پوٹینشیل ہے اس کو اسیس نہیں کر پاتے. تو آئی تھنک اکیڈیمیا اس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے ان اے سینس کہ آپ جو اویئرنیس امنگس ماسز ہے آپ اس کو اگر پیدا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ وہ چیزیں، وہ موڈیولز، وہ ڈسپلنس آپ لے کے آتے ہیں ان یونیورسٹیز میں جو کہ ہمارے نارتھ میں ہیں، جیسے کہ میری ٹائم ٹورزم کا ہے، جیسے کہ فشنگ ہے، جیسے کہ بلو اکانومی میں سی بیڈ ایکسپلوریشن، دیر آر سو مینی تھنگس، شپ بلڈنگ ہے، شپ کنسٹرکشن ہے، شپ بریکنگ انڈسٹری ہے. اور جیسے مس جویریہ نے بتایا کہ جسٹ ایک انڈسٹری تو وہ انڈسٹری تو ایک ہے، بٹ اس کے ساتھ دین جو لنکیجز ہیں دے آر آن لینڈ ایز ویل. تو آئی تھنک اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ اس چیز میں اور ان کو پوٹینشیل کے بارے میں ان کو اگر آگاہ کر دیں تو ریسٹ آف دا تھنگ وہ خود ہی کر لیں گے، وہ اس میں خود چلے جائیں گے. اور آئی تھنک ہم بلو اکانومی کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ زیادہ تر جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے بلو اکانومی اور ان چیزوں کے نام بھی نہیں سنے ہوتے جو مطلب پنجاب بیسڈ یا اس طرح کے. تو میرے خیال سے ینگسٹرز میں اگر یہ ہم کر سکیں، کوئی سبجیکٹ انٹروڈیوس کریں یونیورسٹیز میں، ڈسپلن انٹروڈیوس کریں، تاکہ ینگ جنریشن میں یہ بلو اکانومی سے ریلیٹڈ میری ٹائم اویئرنیس کا شعور پیدا کیا جا سکے ینگسٹرز میں. اب دونوں سے آخری سوال ہے میرا کہ وٹ میسج، پیغام یوم دفاع کے موقع پر اور اس ایک اہم ترین دن کے موقع پر کہ جو پاکستان کی تاریخ کے سر کا تاج ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آئی تھنک سب سے جو بات ہے وہ ہے کہ یونٹی کی. ہم ایز اے نیشن وی آر ون، ہم ایک ہیں اور ہم نے مل کے ہی کھڑے ہونا ہے، ہم نے مل کے ہی اور گرنا بھی ہم نے مل کے ہی ہے. تو آئی تھنک ہمیں سب کو مل کے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اس ملک کی جو دفاع ہے وہ میں اپنی طرف سے اور آرم فورسز کی طرف سے میں یقین دلانا چاہتا ہوں آپ کی آڈینس کو، نیشن کو، کہ وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، وہ سیف ہاتھوں میں ہے. لیکن اس ملک میں دفاع کے علاوہ اور کئی فیسٹس ہیں جس میں آپ لوگ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی وڈ وانٹ کہ ہمارے جو یوتھ، کیونکہ ہمارا ملک ایسا ہے جو کہ آئی تھنک مور دین 60% لوگ ایسے ہیں جو 30 ایئرز سے کم عمر کے ہیں اس وقت. تو آئی تھنک یوتھ ہے جس نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. تو اگر وہ اسٹرائیو کریں گے، اگر وہ آئی تھنک نو میٹر کہ وہ کیا کرتے ہیں، جس کام میں بھی کرتے ہیں، یو نو ان وچ ایور پروفیشن یو آر، یو جسٹ ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ان دیٹ پروفیشن. اور اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو آئی تھنک آپ کنٹریبیوٹ کریں گے ملک کی ترقی کی طرف. تو اس 6 ستمبر کو یاد رکھیں کہ یہ وہ دن تھا جس دن کہ ہمارے اوپر جارحیت مسلط کی گئی اور اس کا جواب آپ کی جو آرم فورسز ہیں انہوں نے دیا. اور انشاءاللہ اگر کبھی بھی ہمارے اوپر جارحیت مسلط کی جائے گی تو یہ ہسٹری دہرائی جائے گی. جیسے ایک اسٹیٹ ہے وہ نہ صرف کسی ایک سیکٹر کی وجہ سے نہیں چلتی، نہ آرم فورسز نہ سویلین. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں جو یونٹی، جیسے سر نے بات کی کہ یونٹی کے تھرو ہمیں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ہماری ینگ جنریشن کو پلے کرنا چاہیے. ینگ جنریشن ہر کوئی اپنے سیکٹر میں اچھے طریقے سے رہے گا تو سارا کچھ آسان ہوگا. دوسرا وی ہیو آر آرم فورسز، ہماری سپورٹ کے لیے ہر چیز ہے. جس طرح 6 ستمبر کو انہوں نے جرت دکھائی، جیسے سب کچھ ہوا. تو آئی تھنک یونٹی از دا بیسٹ تھنگ اور ہمیں یونٹی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنی جو ہے ایمان سے اور جو اپنا ہمارا ہے سیکٹر اس کو ہمیں اچھی طرح فالو کرنا چاہیے اور اپنا بھرپور کردار ادا. گریٹ. جی ویورز، بالکل جیسے کہ قائد اعظم کا بھی یہ فرمان ہے کہ ایمان، اتحاد اور تنظیم، ہم میں یونٹی، ہم میں آپس میں اتحاد کی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملک کی ترقی میں، ملک کی خوشحالی میں اور بہتری میں، ان شہداء کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان غازیوں کی جرت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وطن عزیز کا جو دفاع ہمارے نوجوان اور ہماری آرم فورسز کر رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں آپس میں اتحاد کی اور آپس میں مضبوط تعاون کی ضرورت ہے. آج کے پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.